کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 3۔ روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس نے قدیم یونان کے صنم خانوں میں آنکھ کھولی تھی۔ شام اور فلسطین میں عیسائیت کا فروغ ایک فطری بات تھی۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کے باشندے گزشتہ صدیوں میں مشرق و مغرب کے افق سے اٹھنے والے ان گنت طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ چکے تھے، اور یہاں عیسائیت کی تعلیم میں ان زیر دستوں کی روح کے لیے تسکین کا سامان موجود تھا جن کے ہاتھوں میں بالادستوں کا راستہ روکنے کی سکت نہ تھی، لیکن رومی حکمرانوں کی روحوں پر بھی کسی اور کی حکومت پسند نہ تھی۔ چنانچہ قریباً 3 صدیوں تک عیسائیت کی آغوش میں پناہ لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ پھر جب شام اور فلسطین کے عوام کی طرح مشرقی یورپ کے عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس کے لیے اپنی آغوش کشادہ کر دی۔ کیسر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر لیا لیکن ملوکیت کی جبلت نہ بدل سکی۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالو کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے، اور اب یہ خدمت کلیساؤں کے اکابر اپنے ذمے لے چکے تھے۔ پہلے وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے، اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے صلیب کو بوسہ دے لیا کرتے تھے۔ تلوار وہی تھی، صرف نیام تبدیل کر دی گئی تھی۔ عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابتداء میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر تارک الدنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں کو جا بسایا۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے ان گنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا رسیدہ سمجھ کر ان کا پیچھا کرتے۔ کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سردی میں ٹھٹھرنے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے تھے، لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالا کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کی کرامات کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے اسی قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا اس کی قبر پر عظیم الشان خانقاہیں تعمیر کر ڈالتے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا ایک اہم ترین جزو بن گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا تھا، کسی تہی دست اور نادار آدمی کا مرجع خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئیں اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے ٹاپو کی کسی سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈال دیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز، سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد و تحسین حاصل کرتے، اور بعض لوہے کی اس قدر بھاری زنجیریں اور طوق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔ ابتداء میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا یا جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا، لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہو گئے۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسا کے حصار بن گئیں، اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد تھی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ خانقاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزندان تثلیث پر وہ مظالم نہیں کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اس کا جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ غرض خانقاہیں وہ بھٹیاں تھیں جن کی آنچ میں روح کو جسم کی آلائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔
عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے آلام و مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہتر زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پشیمان لوگ اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسا کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق سوچنا بھی ایک گناہ تھا۔ ہر نئے راہب کی نگرانی 2 تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی، یہ دن رات اس پر پہرا دیتے تھے۔ کوئی راہب اپنے محافظوں یا پہرہ داروں کی موجودگی کے بغیر اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو اس کا یہ فعل قابل قدر سمجھا جاتا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا یا جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھونا یا نہانا جسمانی خواہشوں میں شامل تھے، اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ و متعفن رکھنا اور میلے کچیلے بدبودار چیتھڑوں میں ملبوس یا ننگا رہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی، چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرست و توانا راہب کی ایک ٹانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی۔ خانقاہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی سزا 100 درے تھی۔ دنیا کی کسی شے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا میری قمیض ہے تو اسے اس جرم کی پاداش میں 6 کوڑے رسید کیے جاتے تھے۔ خانقاہوں کے مکینوں کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنا پڑتی تھی۔ ان گنت جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے بعد ان کے لیے نیند کسی راحت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روحوں کے محافظ جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھتے تھے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھتے تھے کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی آلائشیں غالب نہ آ جائیں۔ ان بد نصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ سب ان کی بہتری کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی ان گنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ خیالی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے، بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر ڈالتے، بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی ادوار میں یہ خانقاہیں عام طور پر صرف ان مفلوق الحال لوگوں سے آباد ہوتی تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن جب راہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا تو خوشحال لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا، اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لیتے تھے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت نے راہبانیت کی توقیر میں اور اضافہ کر دیا اور خانقاہوں کے بشب عوام کی بجائے خاص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے اسے نجات کے راستے سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریر اس قدر پرجوش اور مؤثر ہوتی کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی جاتی تھیں۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنا اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے، اور جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی ہے، اسی طرح عام راہب با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف ان آزمودہ کار راہبوں کو شریک کرتا تھا جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخرو ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کمی نہ تھی، لوگ یہاں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ توہم پرستی اور اذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی متعصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے تنگ و تاریک راستوں کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند نہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں ذرا بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی خانقاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائج تھے، ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی کسوٹی پر پرکھنا ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی۔
مختلف فرقوں کے درمیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر سکتا تھا، اور وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی کے قتل کر دینے یا زندہ جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے، اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ رومی حکومت اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے کہ کلیسا کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ نڈر اور خونخوار ہیں۔ بادشاہی اور کلیسا کے علاوہ سلطنت کی تیسری قوت سینٹ تھی، جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی، لیکن سلطنت کے معاملات میں سینٹ کی مداخلت حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی۔ ایک کمزور حکمران کبھی سینٹ کے ارکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر رہ جاتا تھا، اور ایک طاقتور بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ اصنام پرست یونانیوں کی بعض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھیں۔ رتھوں کی دوڑ کو ایتھنز اور روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل تھا، اور بازنطینی حکمران ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابتدائی ادوار میں یہ کھیل ایک تفریحی مشغلہ تھا، لیکن آگے چل کر تفریح ایک مستقل فساد کا ذریعہ بن گئی۔ رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گروہ آپس میں برسر پیکار رہتے تھے، اور بازنطینی معاشرے میں انہیں مذہبی فرقوں کی سی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کھلاڑیوں کے جس گروہ کو شہنشاہ کی سرپرستی نصیب ہوتی، اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ رات کو مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ان کے مظالم اپنے مخالفین یا ان کے حامی عوام تک ہی محدود نہ رہتے تھے، بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے تھے جنہیں ان کی دوستیوں یا دشمنیوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی، خامدوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی، والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے، لیکن انہیں احتجاج کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر کوئی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی۔ قسطنطنیہ کو ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ضابطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گھروں کی طرح گرجے اور خانقاہیں بھی وحشت اور بربریت کی اس آندھی سے محفوظ نہ تھیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس یہ المناک مناظر دیکھتی، لیکن ملوکیت کا رعب و جلال ادائے فرض کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اگر کوئی فرض شناس حاکم یا دیانتدار جج عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی جرأت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کھلاڑیوں کے جس فریق کے سر پر شہنشاہ کا ہاتھ ہوتا تھا، اس کے بدترین مظالم کے خلاف ملک کے قانون کی زبان گنگ ہو جاتی۔ پھر جب کوئی نیا حکمران کسی دوسرے فریق کا سرپرست بن جاتا تو ظالم مظلوم ہو جاتے اور مظلوم ظالم۔ رومی حکمرانوں کا یہ سلوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ نہیں، اس رعایا کے ساتھ تھا جو انہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، جس کی مذہبی عبادت گاہوں میں ان کی عزت اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق و مغرب کے 64 صوبوں، 935 شہروں اور بے شمار بستیوں کے عوام پر قیصر کا حکم چلتا تھا، اور اگر ان صوبوں، شہروں اور بستیوں میں سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے والے انسان آباد تھے تو ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ شاہراہ حیات کے ان بھٹکے ہوئے مسافروں کی رات کتنی تاریک، کتنی بھیانک اور کتنی صبر آزما تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں کہ روم اور ایران کے تصادم کا نیا دور فرزندان آدم کے لیے کس قدر ہولناک تھا۔ یہ ان شہنشاہوں کا تصادم تھا جنہیں خدا کی زمین پر اپنے سوا کسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا، اور یہ ان قوموں کا مارکا تھا جو یکساں بے رحم، تہم پرست اور تنگ نظر تھیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسانی تاریخ کے اس دور میں روم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنتیں تھیں جن سے مشرق و مغرب کی اقوام تہذیب و اخلاق کا درس لے سکتی تھیں۔ یہی وہ گدلے پانی کے چشمے تھے جن کی طرف بے آب و گیاہ صحراہوں میں بھٹکنے والے قافلے رجوع کر سکتے تھے۔ ایشیا اور یورپ کے شمالی اور وسطی ممالک میں جہالت اور پسماندگی اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ یہ ممالک ان خانہ بدوش اور وحشی قبائل کی شکار گاہیں تھیں جو مختلف ادوار میں منگولیا سے نکل کر یورپ اور ایشیا کے میدانوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ زرخیز خطوں پر قبضہ جمانے کے بعد جب یہ خانہ بدوش نسبتاً متمدن زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے اور کھیتی باڑی کی بدولت وسائل حیات کی فراوانی ان کی بدویانہ خصوصیات بدل ڈالتی تو وسط ایشیا سے وحشت اور بربریت کے طوفان کی ایک اور لہر اٹھتی، اور ان ترقی یافتہ وحشیوں کو اپنے انتہائی پسماندہ اور خونخوار بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنا پڑتی۔
سیتھین، ہن اور ونڈال، جن کی وحشت اور بربریت کبھی مشرق میں سلطنت ایران اور کبھی مغرب میں سلطنت روما کے لیے خطرہ عظیم بن جاتی تھی، انہی قبائل کی شاخیں تھیں جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے منگولیا کی چراگاہوں کو ناکافی پا کر نئی چراگاہوں کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ عرب روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا ایک گمنام اور حقیر ہمسایہ تھا، لیکن اس ملک کے باشندے اپنے ہم جوار ممالک کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ تھے۔ مشرق یا مغرب سے اگر کوئی طوفان نمودار ہوتا تھا تو اس کی لہریں اس صحرا کی ریت میں گم ہو کر رہ جاتی تھیں۔ اہل عرب مدنیت کے شعور کی اس منزل سے صدیوں پیچھے تھے جہاں افراد یا قبائل کے اتحاد سے قوم یا ملت مارز وجود میں آتی ہے اور زمین کے خطے ایک سلطنت کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ یہاں بیرونی تہذیبوں کے خفیف سے اثرات صرف ان بستیوں اور شہروں تک محدود تھے جو یمن اور شام کے درمیان قدیم تجارتی شاہراہ پر آباد تھے۔ سلطنت کا تصور جزیرہ نمائے عرب کے ان بیرونی اور نسبتاً زرخیز علاقوں تک محدود تھا جہاں مستقل آبادی اپنے وسائل حیات کے تحفظ کے لیے کسی طاقتور خاندان کی سیادت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ صحرائی آبادی ان خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو اونٹ کے بالوں یا بکریوں کی کھالوں کے خیموں میں رہتے تھے۔ ان کے نزدیک بھیڑ بکریاں، اونٹ یا گھوڑے پالنا اور شکار کھیلنا ہی مردانہ کام تھے۔ جنوب کے زرخیز علاقے میں سلطنتیں بنی اور ختم ہو گئیں، لیکن بے آب و گیا آبادیوں کے مکین ان انقلابات سے محفوظ رہے۔ پانی کی کمیابی، خوراک کی قلت اور جھلسا دینے والی گرمی کے باعث بیرونی حملہ آوروں کے لیے اس خطہ زمین میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ صحرا نشین امن و سکون سے نا آشنا تھے۔ وہ بیرونی جارحیت سے تو محفوظ تھے، لیکن جہالت کا افریت جسے وہ اپنی مخصوص تہذیبی اور اخلاقی روایات کا محافظ سمجھتے تھے، ان کے لیے روم و ایران کی استبدادی قوتوں سے زیادہ خطرناک بن چکا تھا۔ وہ باہر کی آندھیوں سے محفوظ تھے، لیکن اپنے گھر کی آگ سے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ان کے ماضی کی تاریخ خاندانی جھگڑوں یا قبائلی جنگوں تک محدود تھی۔ یہ جنگیں عام طور پر افراد سے شروع ہوتی تھیں جو کبھی کسی پانی کے چشمے یا چراگاہ پر قبضہ کرنے اور کبھی ایک دوسرے کے مویشی چھیننے کے لیے آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ پھر تمام کے تمام قبیلے میدان میں آ جاتے اور برسوں تک لوٹ مار، قتل و غارت اور انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا۔ جب ایک نسل کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک بہہ نکلتا تو نئی نسل میدان میں آ جاتی۔ ان کے خطیب اور شاعر نفرت و انتقام کے جہنم کے لیے تازہ ایندھن مہیا کرتے تھے۔ ان کا بیشتر شعر و ادب ان قصائد اور ہجویات پر مشتمل تھا جس کی بدولت وہ اپنی پرانی عداوتیں زندہ رکھ سکتے تھے۔ قبائلیت بدوی سوسائٹی کی بنیاد تھی۔ ایک فرد کی زندگی کا اولین مقصد اپنے قبیلے کی انا کی تسکین کا سامان مہیا کرنا تھا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کے قاتل کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ایسا مجرم فرار ہو کر ہی قبیلے کے انتقام سے بچ سکتا تھا، لیکن ہمسایہ قبائل کے خلاف انتہائی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب بھی قابل تحسین سمجھا جاتا تھا۔ کمزور قبائل کو اپنی سلامتی کے لیے کسی طاقتور قبیلے کی پناہ لینا پڑتی تھی اور اس کے بدلے وہ خراج ادا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک غیر جانبدار قبیلہ فریقین کے درمیان کود پڑتا تو ایک عارضی مدت کے لیے صلح بھی ہو جاتی تھی، لیکن تسویہ کا اصول یہ تھا کہ جنگ میں جس قبیلے کے کم آدمی مارے جاتے تھے اسے اپنے حریف کی زائد اموات کا خون بہا دینا پڑتا تھا۔ قبائل صرف پیدائشی اور نسلی رشتوں ہی سے نہیں بنتے تھے، بلکہ ایک اجنبی کسی کے گھر کا کھانا کھانے اور اس کے خون کی چند بوندیں چکھنے کی رسم ادا کرنے کے بعد اس کے قبیلے میں داخل ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک چھوٹے اور کمزور قبیلے کے تمام افراد اپنی بقا کے لیے کسی بڑے اور طاقتور قبیلے میں جذب ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے بعد اپنے دشمنوں کے مظالم کا حساب چکانے کا موقع مل جاتا تھا۔ عرب جس قدر جاہل تھے اسی قدر ضدی، خونخوار اور مغرور تھے۔ صحرا کی آب و ہوا نے انہیں اونٹ کی طرح جفاکش اور کھجور کے درختوں کی طرح سخت جان بنا دیا تھا، لیکن یہ جفاکشی کسی صحت مند معاشرے کی بجائے انہیں اپنے ماحول کی تاریکیوں میں ثابت قدم رکھنے کے کام آ رہی تھی۔ اپنے اسلاف کی بدترین روایات پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہادری اور اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا ان کے نزدیک بزدلی اور بے غیرتی کے مترادف تھا۔ مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا، لیکن شرک کی آندھیاں یہاں توحید کا چراغ بجھا چکی تھیں اور خدا کا یہ گھر ایک بت کدہ بن چکا تھا۔ عرب اب بھی خانہ کعبہ کو اپنا روحانی مرکز سمجھتے تھے، لیکن صدیوں کی جہالت کی طغیانیوں میں دین ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم چند مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی۔ خال خال ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کی گہرائیوں میں دین ابراہیم علیہ السلام کی لو جھلملا رہی تھی، لیکن ظلمت کے طوفانوں کے آگے چند ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔
عرب سے باہر مجروح انسانیت کو اپنے زخموں کا احساس تھا۔ وہاں بھٹکے ہوئے قافلے کسی رہنما کے جویا ہو سکتے تھے۔ بالخصوص شام میں عیسائی اور یہودی مذاہب کے پیشوا جب اپنے گرد و پیش سے مایوس ہوتے تھے تو ان کی نگاہیں فلسطین کی وادیوں میں اس نجات دہندہ کو تلاش کرتی تھی جس کی آمد کی بشارت ان کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی۔ اگر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے تو انہیں کسی روشنی کا انتظار تھا۔ اگر وہ جبر و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے تو انہیں عدل و انصاف اور رحم و کرم کی طلب تھی۔ لیکن عرب کا ضمیر اس روشنی سے محروم ہو چکا تھا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتی ہے۔ انہیں اپنے اندوہناک ماضی پر فخر تھا۔ وہ اپنے حال کی پستیوں پر مغرور تھے۔ ان کے مقدر کی ظلمتوں کو کسی روشنی کی احتیاج نہ تھی۔ وہ جس ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہنا چاہتے تھے۔ کوئی نیا راستہ جس پر ان کے اسلاف کے نشان قدم موجود نہ تھے ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ کوئی برائی جو انہیں ورثے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی، اور کوئی نیکی جسے ان کے آباء و اجداد ٹھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی۔ ان کا وجود زندگی کی ہر سعادت کی نفی کرتا تھا۔ وہ اپنے ظلمت کدے کو اس صبح کی روشنی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس کے انتظار میں امن و سکون کے جویاؤں کی نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ لیکن یہی وہ ظلمت کدہ تھا جو روشنی کے جویاؤں کی نگاہوں کا مرکز بننے والا تھا۔ یہی وہ بنجر اور سنگلاخ زمین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کی بارش کے لیے منتخب کیا تھا، اور یہی وہ افق تھا جس کی بھیانک تاریکیاں آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیوں کی اولین مستحق سمجھی گئی تھیں۔ یہ داستان فرزندان آدم کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب مکہ میں ایک نئی صبح کی روشنی نے تاریک رات کے مسافروں کو چونکا دیا تھا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔